برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات توجہ سے اور سماعت فرمائیں، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں، اصل ذکر جو ہے وہ انفرادی ہے، اکیلے اکیلے ذکر کرنا ہے۔ ہم یہ مجلس درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ہماری مجلس درود شریف فردن فردن ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں آپ پڑھ رہے ہیں۔ ہر آدمی جس کو جو درود شریف یاد ہے وہ پڑھ رہا ہے، بس فرق اتنا ہے بیٹھے اکٹھے ہوتے ہیں، درود شریف اپنا اپنا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اکابر بزرگان دین فرماتے ہیں، یہ جو ہماری مجالس ذکر ہیں، اصل یہ نہیں ہے، اصل انفرادی ذکر ہے۔ مجالس ذکر جو ہم اکٹھے ہو کر کے بیٹھ کے کرتے ہیں ذکر، وہ اپنا اپنا ذکر ہونا چاہیے، اور اکٹھے بیٹھ کے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں ذکر کرنے کا طریقہ آ جائے، دوسرے کو دیکھ کر ہمیں ذکر کا طریقہ انداز آ جائے۔ اور دوسری بات، اس طرح سے ذکر ایک تو اس لیے کہ لوگوں کو جو نہیں جانتے انہیں طریقہ آ جائے، اور دوسرا یہ کہ جو نئے لوگ ہیں انہیں ذکر کا شوق پیدا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ورنہ اصل ذکر جو ہے وہ ذکر ہے انفرادی، اپنا کرنا، اور یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ اکٹھے ہو کر کے جو ہم ذکر کرتے ہیں اس طرح ذکر کرنے کی کوئی فضیلت زیادہ نہیں، یہ صرف ایک شوق پیدا کرنے کے لیے کہ جو نہیں ذکر کرتے انہیں ذکر کی رغبت ہو جائے، لذت آ جائے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود اپنا انفرادی ذکر کرنے لگ جائیں۔ اور جو ذکر کرنا جانتے نہیں وہ ذکر کرنا سیکھ لیں دوسروں کو دیکھ کر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہے جو نماز نہیں جانتا، آپ اسے اپنے پاس کھڑا کر لیتے ہیں، وہ اپنی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا، آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کو دیکھ دیکھ کر اپنی نماز صحیح کرنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ساتھ بیٹھ کر کے ذکر کرنے سے ذکر کا طریقہ سیکھنا مقصد ہے، تاکہ ذکر کا طریقہ سیکھ لے۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے، اور بعض دفعہ اس چیز کے ذہن میں نہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے، اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اگر اس طرح سے بیٹھ کے ذکر کریں گے جبھی ذکر ہے، اکیلے ذکر کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوتا اور بس اسی طرح سے کوشش کرتا ہے۔ یہ اصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات جو میں نے عرض کی ہے یہ وقتاً فوقتاً آپ کو اس لیے بتا، اور یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دعا کے لفظ سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ حضرات سے درخواست کی تھی، بتایا تھا کہ دعاؤں کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ پڑھا کریں، اور قرآن میں اس میں ذکر آیا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اللہ پاک نے نمازوں کے بعد اذکار کا حکم دیا ہے کہ ذکر کیا کریں۔ اب وہ اذکار کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ہمارے اکابر نے ان کو جمع کیا ہے۔ تو وہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو بتلائے تھے، تو وہ پرچہ ہم نے فوٹو سٹیٹ کروا کے یہاں رکھ لیا ہے، انشاءاللہ عام نمازوں میں بھی دیں گے لوگوں کو۔ آپ لوگ بھی جو ذکر کے بعد پرچہ لے لیں، اس پرچے کو جیب میں رکھیں، اور نماز کے بعد نکال لیا، دیکھ لیا کہ کون کون سی نماز کے بعد دعائیں ہیں وہ اس موقع کے حساب سے پڑھ لیں۔ کچھ وقت تک اس طرح سے پڑھتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ یاد ہو جائیں گی۔ تو دعا میں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خود سے دعا مانگیں، خود سے دعا مانگیں، اور اسی بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو
ہمارے آئمہ حضرات علماء دعا منگواتے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر دعا منگواتے ہیں۔ یہ دعا منگوانا اس لیے ہے تاکہ ہمیں دعا کا طریقہ آ جائے کہ دعا کیسے شروع کرنی ہے، کیسے ختم کرنی ہے، ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، ہاتھ کیسے رکھنے ہیں، یہ ہمیں طریقہ آ جائے دعا کا، اور دعا کا انداز ہمیں معلوم ہو جائے، تعلیم کے لیے ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ سنت یہی ہے کہ اس طرح سے ہم اکٹھے ہو کر کے دعا مانگے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو صحیح نیت اور جذبے کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر کا طریقہ بھی سیکھ لیں، سیکھ بھی لیں، سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں۔ مستورات سے بھی یہی درخواست ہے اور مردوں سے بھی یہی درخواست ہے۔ اور یاد رکھیں، ذکر سیکھ کے کرنا چاہیے اور ذکر پوچھنا چاہیے۔ اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں خود بتائیں، نہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم کیوں بتائیں، جس کو طلب ہے وہ خود پوچھے، جس کو طلب ہوئے وہ خود پوچھے، اور کوئی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ ذکر پوچھنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ بھئی میں یہ ذکر کر رہا ہوں اور آگے میں بڑھانا چاہتا ہوں یا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو پوچھنا چاہیے اور کیفیت بتلانی چاہیے اور پھر سیکھ کر ذکر کرنا چاہیے۔ بتاتے تو وقتاً فوقتاً رہتے ہی ہیں۔ جب ذکر شروع کریں تو سب سے پہلے پورا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ جو اس طرح سے ہم کرتے ہیں، 3 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں پورا کلمہ، اور پھر درمیانی آواز سے ذکر کرنا چاہیے، نہ بہت زیادہ اونچا نہ بہت زیادہ ہلکا۔ اور یہ ہے ذکر بالجہر کا طریقہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ اور ایک ہے تسبیح کرنا ذکر کی، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلی دفعہ پورا کلمہ، پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ ہم تسبیح کرنے ہیں ذکر کی۔ اور جو اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں اس کو ذکر بالجہر کہتے ہیں، اور اس کی 13 تسبیحات ہیں۔ 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ جب ہم شروع کریں گے تو پہلے پورا کلمہ پڑھیں گے 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ، پھر اس کے بعد صرف لا الہ الا اللہ۔ جب ہم ذکر شروع کریں گے تو اپنا چہرہ اپنے دل کی طرف کریں گے، دل کی طرف چہرہ کر کے، اور پھر لا جب شروع کریں گے لا الہ، تو لا کے ساتھ ہی اپنا چہرہ دائیں طرف ہم لے جائیں گے، اور دائیں طرف کندھے کے سامنے جیسے ہم سلام پھیرتے ہیں نا، اس موقع پر ہماری نظر کندھے پر ہوتی ہے تو یہاں تک ہم لے جائیں گے، اور تصور یہ ہوگا کہ ہم لا کہہ کر اپنے دل سے جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کے ماں سوا وہ ساری نکال کر لا کہہ کر اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ لا الہ یعنی کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی چیزیں، اور الا اللہ جب کہیں گے تو سر کو اوپر لا کر پھر نیچے ہلکی سی ضرب لگائیں گے، الا اللہ، صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو جب الا اللہ کہیں گے تو اس وقت تھوڑا جھٹکے سے اپنے سر کو سینے کی طرف ضرب دیں گے، الا اللہ۔ تو اس طرح سے یہ
ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس طرح سے کی جاتی ہے، جن کو ذکر بتایا ہوا ہے 13 تسبیح کا، وہ 2 تسبیح اس طرح سے کریں، اور پھر 4 تسبیح الا اللہ کی۔ یہ سب لوگ سن کر خود سے شروع نہ کریں، یاد رکھیں، مرد ہوں یا عورتیں، خود سے سن کر کے ذکر شروع نہ کریں، پوچھ کر ذکر شروع کریں۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ، جیسے ہم دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہر ایک کی دوائی اس کی طبیعت کے مطابق الگ ہوتی ہے، خوراک الگ ہوتی ہے، اسی طرح ذکر کا بھی یہی طریقہ ہے، تو پوچھ کے ذکر کیا جائے۔ تو اور 4 تسبیح الا اللہ کی جیسے میں نے عرض کیا، اور پھر 6 تسبیح اللہ 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 اس کی، اور پھر 1 تسبیح اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ ہو جائے، مکمل ہو جائے 2 تسبیح، پھر کہنا ہے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پھر الا اللہ کی جب 4 تسبیح پوری ہو گئیں تو پھر اس کے بعد یہ کہنا ہے، کلمہ پورا پڑھنا ہے، پھر اللہ اللہ کی تسبیح شروع کر دے۔ جب وہ 6 تسبیح ہو جائیں پھر لا الہ الا اللہ کا یہ پورا کلمہ پڑھنا ہے، اور پھر جب اللہ کی تسبیح شروع کریں تو 3 مرتبہ کہیں اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ، اللہ جل شانہ۔ اور ذکر شروع کرنے سے پہلے جو انفرادی ذکر جب آپ جن لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ یاد رکھیں، ذکر شروع کرنے سے پہلے لازمی طور پر 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور سورہ اخلاص پڑھ کے اور دعا مانگیں۔ سورہ اخلاص پڑھ لیں پھر دعا مانگیں، اور جب دعا شروع کریں تو الحمدللہ رب العالمین سے دعا شروع کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر یہ کہیں کہ یا اللہ پاک، یہ جتنا بھی کلام پاک میں نے آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین 10 مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ، یہ میرے دادا پیر ہیں، آپ کے پردادا پیر ہیں، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ان کا نام لیں خاص طور پر، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ۔ اور ہمارے حضرت جی، جب میں یہ کہتا ہوں تو اس سے میرے پیر و مرشد حضرت جی حافظ صغیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ وآل اللہ مراتبہ وہ مراد ہوتے ہیں، میں ان کا نام لیتا ہوں کہ یا اللہ پاک ان کو اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ تو اور پھر اس کے بعد یا اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمارے سلسلے میں جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اکابر ہیں، اے اللہ حسب مراتب سب کو اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ انشاءاللہ جب اس طرح سے ہم اپنے بزرگان دین کو اجر و ثواب کا ہدیہ بھیج کر شروع کریں گے تو پھر اللہ پاک کی کرم سے اور اس کی رحمت سے ہمیں ذکر میں بہت جلد ترقیات نصیب ہوں گی، اور ذکر کے ثمرات ہمیں اللہ نصیب فرما دیں گے۔ اس طرح سے ہمیشہ ذکر کیا کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الا اللہ، 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ اللہ، 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 اللہ اللہ،
اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا